رضوان کہتا ہے تمہیں نہیں پتا آج محمد کی امت کو مخاطب ہے او میرے مومن بندے کتب علیہ میں تیرے تے روزے فرض کیتے اب یہ فرضیت کب ہوئی پہلی امتیں روزے رکھتی تھیں جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کما کتبہ صرف تم پر نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے حیت مختلف تھی ایام مختلف تھے جناب آدم 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں 13 14 15 ہر مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھتے ہیں ان ایام کو ایام بیز کہتے ہیں آدم زمین پہ آئے رو رو کے رنگ کالا ہو گیا اللہ میرا رنگ سیاہ ہو گیا ہے فرمایا 13 14 15 کا روزہ رکھنا اس میں چاند رات کو منور ہوتا ہے میں تیرے چہرے کو منور کر دوں گا میں تیرے چہرے کو منور کر دوں گا تو ان 3 دنوں کے روزے جناب آدم رکھتے جناب داؤد علیہ السلام ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے روز روزہ اور جناب نوح 1 دن روزہ رکھتے ہیں 1 دن افطار کرتے ہیں یہود 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں عیسائی سردیوں کے دنوں کا روزہ رکھتے ہیں حضور مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا انہوں نے 10 کا روزہ رکھا ہوا ہے کیوں رکھا ہے کہا ہمارے نبی جناب موسیٰ کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی ہم اس دن سے روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا موسیٰ کے حقدار تو تم سے زیادہ ہم ہیں آئندہ سال ہم 10 کا روزہ رکھیں گے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں گے تو ابتدا میں صحابہ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے تھے مکے میں روزے فرض نہیں تھے حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے 2 ہجری شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا پھر اس میں چینجنگ ہوئی تبدیلی ہوئی باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر آگے توجہ وعلی الذین یطیقونہ روزہ رکھو تم پر فرض ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ اور اگر طاقت ہے تو فدیہ دے دو روزہ نہ رکھو ابتدا میں یہ حکم تھا پیسے ہیں تو فدیہ دے کے روزہ چھڑ سکتے ہو اللہ کو علم تھا غریبہ روزے رکھنے اس حکم کو خدا نے منسوخ کر دیا اگلی آیت میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم میرا حکم تھا طاقت ہو تو فدیہ دے دو روزہ نہ رکھو میں حکم بدل رہا ہوں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم
جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ روزہ رکھے، پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ امیرہ غریبہ نو یگے کر دینا چلو روزے رکھو، اللہ فرمایا نہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، میں رب کا حکم ہے۔ اچھا اب روزہ کیسا ہے؟ اب روزہ کیسا ہے؟ روزہ ایسا ہے کہ شام کو افطاری کرنی ہے اور افطاری کرنے کے بعد پھر روزہ رکھ لینا ہے، وقفہ ہی کوئی نہیں۔ ابتدائی اسلام میں صحابہ شام کو روزہ افطار کرتے ہیں اور افطاری کے بعد سونے سے پہلے اگلے روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ابتدائی اسلام کھاؤ پیو جو مرضی کرو، شام کو روزہ رکھتے افطاری کرتے اور افطاری کے فوراً بعد اگلے روزے کی نیت ہو جاتی۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قیس بن ساریہ اونٹ چرا چرا کے تھکے آئے، تو پوچھا ہے افطاری واسطے کچھ ہے؟ بیوی کہا تو رک میں لے آنی ہوں، واپس آئیے تو سو گئے۔ اب اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ سو گئے، تو جب کوئی سو جائے تو روزہ اگلا شروع، افطاری کا ٹائم ختم۔ زور کی نماز پڑھنے آئے تو گر گئے کیونکہ بھوکے تھے، پیچھے روزہ چلتا آ رہا ہے، اب اگلا روزہ ہے، زور کی نماز میں آئے گر گئے، حضور تک بات پہنچی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، میرے اللہ نے حکم ہی بدل دیا۔ صحابہ کو دعا دیا کرو جھولیاں اٹھا کے، ان کے صدقے سے تمہیں رات کو روٹی ملتی ہے، ان کے صدقے سے تم رات کو بیوی کے قریب جا سکتے ہو، ان کے صدقے سے رات کو مشروب پیتے ہو، ورنہ رات اور دن کا روزہ ہے۔ فرمایا صحابی تیری بھوک پر خدا نے کلام بھیجا ہے، آج کے بعد ساری رات کھایا کرو جب تک صبح نہ ہو جائے۔ ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا روزہ تھا، میں بیوی کے قریب چلا گیا رات کو، کیونکہ رات کا بھی روزہ ہے دن کا بھی، تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی غلام آزاد کر، کہتے ہیں حضور میں غریب ہوں، میرے پاس کہاں سے غلام آیا؟ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ، تو وہ کہنے لگا حضور اگے ایک روزہ رکھ کے ہی نہ پھنسے ہیں، اب 2 مہینے کیسے روزہ رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہتا میرے کو اپنے کھان جگہ کوئی نہیں، میں کسی نے کی کھوانا۔ قربان جائیے حضور کی رحمت پر، حضور تشریف فرما ہے، ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، آمنہ کے لال یہ صدقہ ہے، فرمایا وہ کدھر ہے جو روزے کی حالت میں بیوی کے قریب گیا تھا؟ حضور میں ہوں، فرمایا یہ لے جا مدینے کی گلیوں میں تقسیم کر دے، مسکینوں کو بانٹ دے، 60 گھروں میں بانٹ دے، اور یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ صحابی ایسے بھی ہوئے جس ایک ہستی کے لیے ایک ایک حکم تھا، فرمایا یہ حکم تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یا 60 گھروں میں کھجوریں بانٹ دے۔ حضور میرے تو وڈا کیڑا مدینت مسکین ہے، میں کہنوں وڈا، میرے تو وڈا کوئی مسکین ہے؟ حضور فرماتے ہیں اچھا اس بات پہ روایات میں لکھا ہے حضور اتنا ہنسے کہ حضور کے یہ دانت اندر والے نظر آنے لگے، تو سید القونین نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ کھجوریں تو ہی لے جا، گھر میں جا کے کھا لے، میں تیرا صدقہ تیرے پر جائز کرتا ہوں اور یہ حکم صرف تیرے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ اللہ کا قرآن
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حکم تھا کہ تم رات کو بھی نہیں کھا سکتے، رات کو بھی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب اس بندے کے حکم پر خدا نے حکم بدلا اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے کہ تم رات کو اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرو، تمہیں میں نے اجازت دے دی ہے۔ یہ کرم صرف امت محمد پر ہے، یہ کرم صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اور اس امت کے حصے میں کتب علیکم الصیام کما کتب، تم روزہ رکھو، تم پر میں نے فرض کیا ہے جیسے پہلی امتوں پر کیا تھا۔ ملے گا کیا؟ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور اللہ کے حکم میں سستی کرنے سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ میں تمہیں بھوکا رکھوں گا، پیاسا رکھوں گا، تمہیں پرہیزگار بناؤں گا۔ اچھا، اس روزے کے دو ظاہری فائدے ہیں، ایک یہ کہ اللہ بندے کو روزے سے صحت عطا کر دیتے ہیں، دوسرا فائدہ غریبوں کو رب کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ امیروں کو، روزے داروں کو غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتے ہیں۔ تینو شام تک بھوکیا رکھے، کنی بھوک لگی ہے، جنہاں کو ہے ہی کوئی نہیں، کدی انہاں دا سوچیے۔ اللہ کتنی کریم ذات ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آئے، اور یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات ضرور کرتا جاؤں، فرمایا لوگو رمضان کو عام نہ سمجھنا، رمضان کی راہ رحمت سے ہے کہ اللہ اس میں اپنے بندوں پر رحمت برساتے ہیں، اور رمضان کی میم مغفرت سے ہے، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور رمضان کی زاد ضمانت سے ہے، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہے، اور رمضان کی الف الفت سے ہے، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں سے الفت و محبت کرتے ہیں، اور رمضان کی نون نورانیت سے ہے، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر اپنا نور برساتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر رمضان یہ تو ہوا اللہ کا کرم، اللہ نے 3 دفعہ حکم بدلا، کبھی ساری رات روزہ ہے، سارا دن روزہ ہے، اور کبھی تم رات کو کھا نہیں سکتے، کبھی امیر فدیہ دیتے ہیں، غریب روزہ رکھتے ہیں، کبھی حکم بدلتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ تو ہوئی اللہ کی رحمت۔ اب محمد کا کرم دیکھیے صلی اللہ ہو۔ تم نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ روزہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، یہاں تک کہ حضور کا یہاں تک فرمان ہے، فرمایا میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک روزہ افطار جلدی کرے گی۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کرو، اور تب تک میری امت ہدایت پر رہے گی جب تک سحری میں دیر کرے گی۔ حضور سحری میں دیر کرواتے ہیں، افطاری میں جلدی کرواتے ہیں؟ نہیں سمجھ نہیں لگی بندے، حضور سحری میں دیر کرواتے ہیں، افطاری میں جلدی کرواتے ہیں۔ متی میرے امتی نو بھوک زیادہ لگی ہو، یہ قرآن کا حکم نہیں، یہ محمد کی حدیث کا حکم ہے، قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ افطار میں جلدی کرو، سحری میں دیر کرو۔ اس پہ ایک بڑی پاکیزہ بات یاد آئی، حضور بکرے کی سری کھا رہے ہیں سحری کے ٹائم، حضرت بلال گزرے، حضور کھانا بند کر دو، وقت ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔
شان نبی اور شان علی اس روایت سے سمجھ آئے گی، اور شان بلال سمجھ آئے گی، تین لوگوں کی۔ حضور بکرے دی سری پہ کھاندن تے حضرت بلال گزرے اذان دینے کے لیے، ایک انصاری عورت کے گھر پہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں، جاتے ہوئے حضور سے کہہ گئے آقا کھانا پینا بند کر دو، ٹائم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ حضور کھاتے رہے، حضرت بلال چھت پہ چڑھنے لگے، اتر آئے، کہنے تکیے تے صحیح، حضور چھڑے ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال واپس آئے، حضور ابھی کھا رہے ہیں، تو حضرت بلال فرمانے لگے واللہ لقد اصبحت، اے میرے محمد رب کی قسم صبح ہو گئی، واللہ لقد اصبحت، حضور صبح ہو گئی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، شان بلال سمجھیے ذرا، آمنہ کے لال نے فرمایا بلال صبح ہوئی کوئی نہیں سی، رب تیری قسم تے صبح کر دیتی ہے، صبح نہیں ہوئی تھی، تو نے قسم اٹھائی واللہ لقد اصبحت، رب صبح کر دیتی ہے کہ بلال دی قسم جھوٹی نہ ہو جائے۔ اچھا حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں بلال تو قسم چکی ہے تو صبح ہوئی ہے، اگر تو قسم نہ اٹھاتا حضور جب رہتے رب صبح ہی نہ کرتا۔ میرا محمد کھا رہے ہیں، صبح ٹھہر جا ذرا، میرے محمد روٹی کھا رہے ہیں، واللہ لقد اصبحت۔ اور میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، رب کا تخت نیچے اترتا ہے آسمان دنیا پر۔ اب آسمان دنیا پر کیسے آتا ہے؟ یا لے جانے والا بتائے یا بتانے والا بتائے، وہ اللہ کی جیسے شیان شان ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری روزے تک رب آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور خود پکار کر کہتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی میرے تم منگے میں انہوں عطا کرا، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا؟ میری رحمت نو سارا مہینہ صد مارداری ہیں، اللہ میری سننا میں نو عزت عطا کر دے، میں نو رزق عطا کر دے، میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے۔ رمضان دی پہلی رات آئیے، اللہ آسمان دنیا تو خود بندے نو صد پہ مار دینے، او میرے بندے حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے میرے کولو رزق منگانا لا، کوئی ہے میرے کولو عزت منگانا لا، کوئی ہے میرے کولو شہرت منگانا لا، حل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو مغفرت طلب کرے میں بخشش دے دریا بہا دیواں۔ میرے کریم پیغمبر فرما دینے اللہ آسمان دنیا تھی آکے بندے نو خود آوازہ مار دینے، پھر اللہ اس مہینے دے 3 عشرے بنائے نے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتقم من النار۔ او میرے بندے میں پہلے عشرے وچ تیرے اتے اپنی رحمت برسانا وا، دوجے عشرے وچ تیری مغفرت کرنا وا، تیجے عشرے وچ تیرا جہنمیاں وچوں نہ کٹ کے جنتیاں وچ تیرا نام لکھنا وا۔ میں تیرا دوستیاں وچوں نام مٹا کے جنتیاں وال لکھ دینا۔ اچھا تراویح سے کیا ملتا ہے؟ یہ تو روزے کا ہوا۔ لوگ کچھ کہتے ہیں حضور نے تراویح پڑھائی، جی پڑھائی، 3 دن حضور نے تراویح پڑھائی، 3 راتیں، 4تھی رات صحابہ انتظار میں ہیں حضور نہ آئے،
حضور صبح آئے، صحابہ پوچھنے لگے حضور راتی بھول گئے سی؟ فرمایا نہیں بھولدا نہیں میں۔ حضور آئے کیوں نہیں؟ بڑی کام کی بات ہے۔ حضور آئے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہیں تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ میں تواڈا بھی تے خیال رکھنا ہے نا، میں اس لیے چوتھی رات نہیں آیا کہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ اچھا جو پڑھے گا ملے گا کیا؟ میرے کریم پیغمبر فرماندن تراویحاں دے ایک سجدے وچ اللہ اپنے بندے نو 1500 نیکی عطا کر دینے۔ کتنے سجدیاں وچ؟ ایک سجدے دی نیکی کنی ہے؟ 1500۔ اللہ تراویح دے ایک سجدے تے 1500 نیکی دیں دینے اور کی عطا کر دینے۔ میرے کریم پیغمبر فرماندن اللہ ایک سجدے دے بدلے جنت ایک محل بناندہ ہے جنہوں 60,000 دروازے لاندہ ہے۔ 60,000 دروازے لاندہ ہے سونے چاندی دے ایک سجدے دے بدلے۔ اور کی لبد ہے؟ تراویح دے بدلے اور کی لبد ہے؟ میرے کریم پیغمبر فرماندن اللہ جنت چی ایک سجدے دے بدلے ایک درخت لا دیندہ ہے۔ اگر گھوڑا اس دے اندر 500 سال تک دوڑتا رہے گھوڑے دی بس ہو سکتی ہے، اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ روزے دے بدلے اللہ کی دیندہ ہے۔ میرے کریم پیغمبر فرماندن جڑا بندہ ایک روزہ رکھ دے اللہ انہوں دوزخ تو اتنا دور کر دیندہ ہے۔ کوا پیدا ہوئے ساری زندگی بڑھیاں ہون تک کوا دوڑ لاندہ رہے تو بھی جاننے کوے دی عمر 100 سال تک ہوندی ہے۔ جتنا 100 سال دوڑن نال فاصلہ ہو جاندہ ہے اللہ روزے دار تے جہنم دے درمیان اتنا فیصلہ پیدا کر دیندہ ہے۔ روزے دار نو کی لبدیں میرے کریم پیغمبر فرماندن اللہ نے جنت نو ایک بوا لایا ہے، جنت نو ایک دروازہ لایا ہے جس دروازے نو ریان کہندے نے۔ کی آخدے نے؟ اس دروازے دا نام کی ہے ریان۔ اس دروازے وچوں صرف روزے داراں داخل ہونا ہے۔ اللہ روزے داراں لئی اے دروازہ لایا ہے۔ روزے داراں ہستیاں مسکراندیاں جنت وچ ٹر جانا ہے۔ اور روزے دار نو کی لفظ ہے؟ میرے کریم پیغمبر فرماندن دن قیامت دا ہونا ہے، لوکاں پسینے وچ شرابور ہونا ہے، کسے دا پسینہ گردن تک، کسے دا پسینہ کنہ تک، کسے دا پسینہ ٹھوڑی تک آ گیا ہے۔ کچھ لوکانو اللہ بلانا ہے، اپنے عرش دے تھلے دسترخوان لانا ہے، اللہ حکم دینا ہے۔ دنیا پریشان ہے، لوگ کی پریشان نے، تسی لوکانو چھڑو، آؤ میرے عرش دے تھلے دسترخوان تے بے کے کھانا کھاؤ نا، کھانا کھاؤ نا۔ او کھانے تے بول پیا کرو۔ بندے کہندے انسانو روزہ ہے، میں نو کوئی نہیں، پر خدا جنو نہ بولن دے وہ کیویں بولے۔ کئیاں بندیاں نو یقین کرو میں ویکھیا خدا اپنے گھر بلا کے نہیں جھکن دیندہ۔ تسی کدی مدینے گئے ہو؟ اللہ تو انہوں لے جائے سارے انہوں۔ مکے گئے ہو؟ کئی بندیاں نو اللہ اتھے بلا کے نہیں جھکن دیندہ۔ اللہ دے گھر وچ بے کے بولنا سکھیا کرو، کیونکہ آپاں فقیر تے فقیر دی کوئی سنے نہ سنے او دے ذمہ صدا لائی رکھے۔ اچھا اللہ فرمائیں گے ارے آؤ دنیا پریشان ہے تو انہوں لگی یہ بھوک، اے میرے عرش دے تھلے دسترخوان میں لایا ہے بے کے روٹی کھاؤ۔
ہن دوجے جیڑی دنیا پریشان ہوئے گی او پوچھے گی او اے کون نے ساڈا ہلے حساب نہیں ہویا اسی پریشان آئے روٹیاں نو لگے نے تے او بھی اللہ دے عرش دے تھلے رب دے دسترخوان تے تے فرشتے جواب دیون گے تسی او لوکو جنہاں روزیاں وچ روزے نہیں رکھے اے جڑے دسترخوان تے بیٹھے نے اے او بندے نے جڑے دنیا وچ میرے رب لئی روزہ رکھ دے سی اچھا میں نماز پڑھاں میں حج کراں اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے نماز روزہ حج زکات رمضان دے روزے حج تے زکات نماز ادا کرنا اللہ نو مننا محمد کریم نو رسول مننا نماز پڑھنا زکات ادا کرنا حج کرنا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے میرے پیغمبر جس ایک چیز دی بنیاد دا ذکر کیتا ہے انہوں روزہ کہندے نے انہوں روزے داراں جدوں اللہ دے سامنے پیش ہونے میں بھاویں جڑا کم پیا کرنا نماز پیا پڑھنا حج پیا کرنا اللہ میں نو اجر دیندہ ہے کتنا اجر دیندہ ہے 10 تو لے کے 700 تک اللہ اجر دیندہ ہے پر جدوں کوئی روزہ رکھ دے ہن 10 تو لے کے 700 تک نہیں اللہ کلمہ رکھوا دیندے لیں کلمہ رکھ دیو رجسٹرڈ رکھ دیو اللہ کیوں فرمایا بندے رکھے روزہ حضور فرماتے ہیں ان الصوم لی وانا اجزی بھی اللہ فرماتے ہیں کلمہ رکھ دے ہو رجسٹر رکھ دے ہو بندے روزہ رکھے میرے لیے ہون 10 تو لے کے 700 تک اجر نہیں دینا انما یوفس صابرون اجرہم بغیر حساب روزہ میرے لیے اجر میں اللہ خود دوں گا اجر میں خود دوں گا اچھا اللہ اجر کتنا دیندہ ہے یوفس صابرون اجرہم بغیر حساب جنہوں میں اجر دیواں اتنا دیواں اتنا دینا 10 کی میں حساب ہی کوئی نہیں اجرہم بغیر حساب میرے محبوب فرماتے ہیں رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو کتنی چیزوں کی گناہگارو سیاکارو بد کردارو اے مغفرت دا مہینہ اس مہینے دے وے 4 کماں دی کثرت کرنی ہے اللہ دے رسول 4 کم کیڑے نے فرمایا لا الہ الا اللہ دی کثرت کرنی ہے استغفر اللہ دی کثرت کرنی ہے اللہ کو لوں جنت منگنی ہے پہلا کم لا الہ الا اللہ دوسرا کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تیسرا کم اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہ میں تیرے کو جنت دا سوال کرنا تیسری چیز جنت منگنی ہے ونعوذ بک اور جہنم تو اللہ دی پناہ منگنی ہے روزہ معمولی چیز نہیں اس امت کو کچھ اعزاز حاصل ہیں کیا کیا اعزاز حاصل ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں تھے جن میں سے ایک اللہ فرماندے نے تیرا میدہ خالی رہن دی وجہ تو تیرے منہ وچوں بدبو آندی ہے جنوں تو بدبو سمجھنے میرے تو پوچھ میں نو مشک تے کستوری تو چنگی لگ دی ہے تیرے منہ کی بو کستوری
अंबर और मुश्क ज़ाफ़रान से ज़्यादा महबूब है अल्लाह को। दूसरी चीज़, रोज़ेदार लई हर मखलूक दुआवां कर दी है, हत्ता के रिवायात अंदर मिलदा है दरियावां दियां मछलियां तक बंदे लई मगफरत दी दुआवां कर दियां ने। पर चंद लोग ऐसे ने जेड़े दुआवां करदे रहन, अल्लाह ना उन्हां दियां कबूल कर दे, उन्हां दी दुआ नहीं कबूल होंदी ते ना कोई होर ओदे लई करे, ओदी भी कबूल नहीं होंदी। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इंज दा अमल है कि मैं जदों दुआ मंगा कबूल हो जाए? आज ये भी सुन लो, लोग कहते हैं मुद्दत हो गई मंगदे हैं, कबूल ही नहीं हुई। मुद्दत हो गई मांगते हुए, कबूल ही नहीं हुई। है तवज्जो? ये हो ही नहीं सकता कि मुद्दत हो जाए मंगदे कबूल ही ना होए। अल्लाह फरमाते हैं उजीबु दावत अद्दाई, तू जदों मंगना मैं कबूल करना, मैनू जदों बुलाना मैं सुनना। साहबी आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ पुछण आया ओ केड़ी चीज है जदों भी मैं दुआ करां अल्लाह दे हुजूर कबूल हो जाए? फरमाया मेरे यार गमखार वफादार दिलदार, एक काम कर ले, जदों भी दुआ करेगा तेरे हाथ मुंह ते बाद च फिरन गए, कबूल पहले हो जाएगी। अल्लाह दे रसूल केड़ा कम है? फरमाया जदों भी खाया कर लुकमाए हलाल खाया कर। मुद्दत हो गई दुआवां कर दिया, कबूल ही कोई नहीं। बाबा कदी मुंह ते कपड़ा लेके सोची ते सही कि कबूल होंदी क्यों नहीं? मैं जवाब देवां, जिले दियां भैणां दा हक खान लग जाइए, सूद खान लग जाइए, रिश्वत खान लग जाइए, हराम माल खान लग जाइए, उदों तेरियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां। हत्ता के तेरे लिए अगर कोई और भी दुआ करे वो भी कबूल नहीं होनी। जे तू चाहना मेरियां दुआवां कबूल होन, लुकमाए हलाल खाया कर, हराम तू बचया कर। हलाल खाएगा, हराम तू बचेगा, अल्लाह तेरियां दुआवां कबूल करनगे। अच्छा, रमजान में सारे लोग बख्शे गए, ये सिर्फ इस उम्मत को मेरे करीम फरमाते हैं जब रमजानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है रब ऐलान करते हैं मैंने सारे रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी, मगर याद रखो 4 लोग वो हैं जड़े जिन्ने मर्जी रोजे रखन, जिन्नियां मर्जी तरावियां पढ़न, जिन्नियां मर्जी इबादत करन, अगर इन्हां 4 कम्मां तू तौबा नहीं कीती तेरी मग़फ़िरत कोई नहीं होनी, तेरे रोजे भी कबूल नहीं होने। अच्छा, कबूल होंदे कित्थे ने? उत्ते के थले? उत्ते कबूल होंदे ने ना। ओ इन्ना ते जानदे हो रोजे किधर कबूल होते हैं? ऊपर। ये मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, जेड़ा बंदा है 4 कम करदा होए ओदे रोजे उत्ते जांदे ही नहीं, ऊपर ही नहीं जाते, नीचे ही। कबूल की होने ने, ऊपर जा ही नहीं सकते। केदे केदे रोजे? पहला वो बंदा जड़ा अपने रिश्तेदारां नाल लड़ाइयां करदा है, गल गल ते लड़दा रहिंदा है, तेरे रोज़े आसमान तो ऊपर नहीं जांदे, रद्द कर दिते जांदे ने। दूजा वो बंदा जड़ा माँ बाप दा नाफरमान है, ओदे रोज़े आसमान दे ऊपर नहीं जांदे। तीजा वो बंदा जड़ा अपने दिल विच कीना रखदा है, इहदे रोज़े ऊपर नहीं जांदे। चौथा वो बंदा जड़ा शराब
پین دا عادی ہے ایدے روزے قبول نہیں ہوندے ایدیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں آج اللہ دے گھر وچ بہ کے رمضان دے مقدس مہینے وچ میرے نال وعدہ کر آج تو بعد اسی رشتہ داراں نال قطع تعلقی نہیں کرانگے نمبر 2 اپنے دل نو پاک رکھانگے دل اندر کینہ نہیں رکھانگے دل اندر بغض نہیں رکھانگے دل پاک ہوئے کہنا اللہ کہندے ہو گر پختہ یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں آئینہ ہے دل صاف ہو تو بدل جاتی ہیں تقدیر اگر پختہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آئینہ دل صاف ہو تو بدل جاتی ہیں تقدیر دل وچ کینہ رکھے آئی تو روزے اوپر نہیں جانے شراب کا کوئی عادی ہے ایک بندہ مجھے 2 دن پہلے پوچھنے لگا فون کر کے وہ جی شرابی نماز پڑھ سکتا ہے میں نے کہا نماز تیرے باپ کی ہے جب میرے محبوب کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جیڑا گناہ ہو گیا توبہ کر سہی پھر مٹدا ویکھ مجھ سے کوئی پوچھے نا کیا کہتے ہو تو میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں ہم نے ہر دکھ کو محبت کی اذیت سمجھا ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کہنے لگا شرابی نماز پڑھ سکتا ہے میں نے کہا کوئی تیری پڑھنی سو یا او کوئی تو ہے شراب پیتی ہے گناہ کی تئی زنا کی تئی گناہ کی تئی رشتہ دارانا لڑدا رہے ہیں گناہ کی تئی دل وچ کی نہ رکھے آئی گناہ کی تئی توبہ کر سہی او بیٹھا ہی قلم پھیرن لئی ہے بلکہ اگر تیرا میں قرآن تے ہاتھ رکھاواں تے اللہ دا قرآن کہندے جدوں کوئی شراب پینا اللہ جدوں کوئی زنا کرنا اللہ جدوں کوئی رشوت لینا اللہ جدوں کوئی حرام کھانا اللہ میرے کولوں توبہ کر دے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک يبدل اللہ سیئاتہم حسنات جدوں کوئی گناہگار توبہ کر دے میں او دے گناہوانو صرف مٹاندا نہیں میں او دے گناہوانو نیکیاں نال بدل دینا وا او بولو او زندہ لوگوں بولو زندہ بندہ بول سکتا ہے جیدہ ضمیر مر جائے کہیں دے ضمیر مر گئے اچھا میرے دے رکھاں کیا ہوئے نہ ہوئے اگے تھوڑے نے ہونا کچھ بھی نہیں سبحان اللہ ہمارا جرم یہ ہے کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے ہمارا جرم اور کوئی نہیں بس یہی جرم ہے امیر شہر سے فقط اتنی سی لڑائی ہے وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا اپنے بس جرم یہی ہے یہ کرتے رہیں گے کیوں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں تیرا کرم ہے مولا مجھے جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا جو گناہگار روزوں میں روزوں کے علاوہ توبہ کرے صحیح خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا کوئی شرابی ہو کوئی زانی ہو کوئی جواری ہو کوئی سود خور ہو کوئی راشی ہو میں توبہ قبول کرنی ہے میرے کریم پیغمبر فرما دیں التائب توبہ کر صحیح تیرے منہ چو ہلے توبہ دا لفظ ادا نہیں ہوئے گا خدا پہلے کلم پھیر دے توبہ تے کرنی گناہ گارے جڑا اپنے آپنو نیکو کار سمجھے اس تے توبہ کیتی کدی نہیں ہوتے آپ ہی نیک ہیں یہاں تک کہ میرے کریم پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں محمد 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں روز
اچھا رمضان میں اور کیا ملتا ہے؟ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ذرا سر اٹھانا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ذرا سر اٹھائیے. تو نہ بھی سر اٹھایا تو ایک دن آنا میں تیرا سر اٹھا دینا، اور تینوں آکھنا ہے کہ سر جھکا کے نہ چلیا کر، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. ہم کیسے تیراک ہیں پوچھو ذرا ساحل والوں سے، خود تو ڈوب گئے رخ موڑ دیے طوفانوں کے. مجھے جو کچھ کہنا ہو کہہ لیتا ہوں، رک سکتا نہیں میں کبھی کسی فرعون کی چوکھٹ پہ جھک سکتا نہیں. اور کیا ملتا ہے روزے دارو؟ روزے دارو خوش ہو جاؤ، میرا دل کردہ ہے میں تہاڈا منہ چوم لواں. جنہاں نوں روزہ ہے وہ سونے نے، وہ باویں کالے ہون. بلال بھی تے کالا ہے، میرے پیغمبر فرماندے ہیں بلال تیری قسم تے رب صبح کر دیتے ہی. پر بلال منہ دا کالا سی، دل دا صاف سی. اے جڑے بندے نے نا، اے بندے نہیں تسی ہن جھکا گئے ہو، سر اٹھاؤ میں گل کراں. بلال منہ دا کالا سی، باہر والے بندے تائید کر دینے اس گل دی کہ بلال منہ دا کالا سی، اندر دا بڑا چٹا سی. تے ہون جڑے بندے ساڑھے متھے لگن اے منہ دے چٹے نے، کریمہ لا لا کے نور نہیں ہے. اے منہ دے چٹے نے کریمہ لا کے، اندروں بڑے کالے نے. بڑی محبت سے ملتے ہیں لوگ، دل میں بسا کے نفرت. بڑی مہارت رکھتے ہیں ملنے میں لوگ. میرے کریم پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تب آئے گی جب لوگ ایک دوسرے کو بڑی محبت سے ملیں گے، اندروں گندے ہونگے، اندر بغض بھریا ہوئے گا. روزیاں دا پاک مہینہ ہی دل پاک کر لے. اچھا اور کیا ملتا ہے؟ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں یہ میری تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. تم سبحان اللہ کہو تو میں جملہ کہوں. یہ جو میرے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے نا، یہ میری تسبیح میں مشغول ہیں. تے جدوں رمضان دا سونا مہینہ آندے اللہ حکم دیندے او میرے عرش نو اٹھائے ہوئے فرشتوں ہن میری تسبیح چھڑ دے او ہن میری تسبیح دی بس کرو. اللہ کی کریے؟ اللہ کی کریے؟ فرمایا جنہ میرے بندیاں میرے واسطے روزہ رکھے ہوئے نا، وہ جدوں دعا کرن اس تے آمین آکھو. اچھا 2 روایتیں ہیں، ایک تو جب وہ دعا کریں آمین کہو، دوسری روایت تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. روایات میں آتا ہے کہ دریا کی مچھلیوں تک ہر مخلوق روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہے. اور کیا ملتا ہے روزے دار کو بتاؤں؟ جب روزے دار جنت میں چلے جائیں گے نا تو جمعے کا دن ہوگا، یہ سیر کے لیے جائیں گے، نہر کے کنارے بیٹھے ہوں گے، ساتھ ایک حسن و جمال کی پیکر حور ہوگی. سبحان اللہ کہیے. یہ بوڑھے بوڑھے لوگ تو سبحان اللہ کہہ دیں، جوان سبحان اللہ کہیں ذرا. میں کسی اور حور کی بات کر رہا ہوں، میں اس حور کی بات نہیں کر رہا. اس پھول سے پیار کرتے ہیں جو شبنم سے پاک ہو، مسلے ہوئے پھولوں کو تو اٹھایا ہی نہیں کرتے. اس پھول سے پیار سیکھو. رب فرماتے ہیں جنہوں ہاتھ کسے نہیں لایا، تکیہ کسے نہیں. وال 100 فٹ قد ہے، بال زمین پہ آ کے لٹکتے ہیں، زمین پہ پڑتے ہیں. سونی انی ہے، ایک نظر تکیں
70 سال تکدیاں لگ جان یا 40 سال ویندیاں گزر جان سونی نہیں او نہیں جیدہ ہاتھ کسے پھڑ پھڑ کے چھڑ دیتا ہے او اجے جیڑی خیال ہی کسے دے وچ نہیں اہور بیٹھی ہوئے گی نہر دے کنارے جنت دی نہر ہے یہاں میں نو بھر بھر کے دے رہی ہوئے گی اے روزے دار پی رہے ہوئے گا پوچھے گی پتہ ہی میں تینو لبی کدوں ہاں نہیں بندے بول نہیں رہے پتہ ہے تیرا نکاح مجھ سے کب ہوا تھا وہ کہے گا نہیں تسی دس دے ہو کدوں ایسی نکاح رب کی قسم روایت میں پڑھ رہا تھا وہ حور مسکرائے گی اور مسکرا کر کہے گی او اللہ کے نیک بندے گرمی کے ایام تھے رمضان کا مہینہ تھا تو روزے سے تھا تیرے آگے سب کچھ تھا کھاندہ نہیں سی اللہ فرماندے سن ویک حلال چیز بھی میرے حکم لئی بندے اپنے تے حرام کر دیتی ہے میں اس بندے نال آج تیرا نکاح پیا کرنا وا اچھا رمضان میں تو اپنی بیوی حرام ہے رمضان میں تو پانی حلال چیز نہیں کھا سکتے حرام کی ہوئی ہے تو حرام چیز کیسے حلال ہوگی جب اپنی بیوی پہ نظر شہوت کی نہیں ڈال سکتا غیر کی بہن کو روزہ رکھ کے کیوں دیکھتا یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں روزے دارو تم خوش رہو پر یاد رکھو من لم یدع قول الزور والعمل فلیس للہ حاجت اللہ کو اس بندے کے روزے کی ضرورت ہی نہیں جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا فلیس للہ حاجت فی طعامہ و شرابہ تیرا بھکا رہنا پیاسا رہنا اللہ نو ضرورت ہی نہیں اگر تو جھوٹ اور جھوٹ تے عمل کرنا نہیں چھڑیا ایک اور فرمان پڑھتا ہوں میرے رسول فرماتے ہیں کچھ روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا ملتا ہی کچھ نہیں وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے غیبت اور چغلی کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے حرام کھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سود کھاتے ہیں اور افطاری کے وقت دعا کیا کرو مظلوم کی دعا عادل بادشاہ کی دعا اور افطاری کے وقت روزے دار کی دعا اللہ فرماتے ہیں میں ضرور قبول کرتا ہوں پر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے دل میں کینہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھتا ہے شراب کا عادی ہے وہ توبہ کرے وہ توبہ کرے گا تو ملے گا کیا آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں آمنہ کے لال فرماتے ہیں من صام رمضان واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس نے رمضان کا مہینہ پایا ثواب کی نیت سے روزے رکھے ایمان کی حالت میں تھا غفر لہو رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے رمضان کے آخر میں ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں نے آج جنا ہے قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک یہ مہینہ بڑا عظیم ہے اور مبارک ہے اس میں بندوں پر برکتیں ہیں رحمتیں ہیں یزاد فیہ رزق المؤمن اللہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتے کم نہیں کرتے وہ جی کھانا چھوٹ گیا پینا چھوٹ گیا جو کچھ رمضان میں کھاتے ہو غیر رمضان میں کھاتے ہو یہ میرے کریم پیغمبر کا فرمان ہے جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے یزاد فیہ رزق المؤمن اللہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ کا یہ نیک مہینہ ہمارے پاس مہمان ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے لہذا زندگی کا کوئی علم نہیں زندگی کا رئیس چلے گئے میں نے تو اس مالدار بندہ دیکھا ہی کوئی نہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں ان لوگوں کو
جو خربوں کے مالک ہیں، جانتا نہیں پہچانتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. پلازے اتنے ہیں کہ گن نہیں سکتے، پراپرٹی اتنی ہے کہ شمار ہی کوئی نہیں. برمنگھم انگلینڈ سے مجھے فون آیا تو میں نے کہا اس کے منہ میں کوئی چیز چمکتی ہے، تو بندہ کہنے لگا اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ سونے دے دند لائے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ اور کچھ ہو بھی صحیح تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں، قیمت اسی وقت کی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرا ہے. لہذا غرور چھوڑ دو، تکبر اور حسد اور بغض چھوڑ دو، اللہ کے حضور جھک جاؤ اور رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کر کے اللہ اور رسول کو راضی کر لو. اور جس کو اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہوئی، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا. پتہ نہیں پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بس میری آج کی گزارش یہی ہوگی کہ اپنے روزوں کا خیال رکھو اور روزے میں ایسا کام مت کرو. بلکہ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں. فرمایا کہ روزے دار کو اگر کوئی گالی دے تو وہ چپ کر جائے اور وہ کہے کہ تو گالیاں کڈ لے، میں نہیں دینی کیونکہ میرا روزہ ہے نا. تو روزہ نام ہے رکنے کا، کھانے پینے جماع سے رک جانا. اور میں تو کہوں گا روزہ ہر اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. اہتمام کرو گے؟ اہتمام کرو گے؟ چغلی اور غیبت اور زنا اور چوری اور رشوت غلط نظر اٹھانے سے بچو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بس آخر میں ایک میرا پیغام ہے، اسے لے کے جائیے. جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر، بدن پر حج کا لباس ہے. تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. میں خاک نشیں، میری جاگیر مسلح ہے. شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں. ہمیں مت چھیڑو، ہم ستائے ہوئے ہیں، غموں کو سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، ہوئے ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے. کوئی بندہ کھڑا نہ ہو تو آنو جلدی ہے جیدے مگر نیت لئیے پہلے نہیں اٹھی دا. ملک کے نامور شعراء، ملک کے نامور شاعر آپ کے سامنے موجود ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ان کے ساتھ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے لوگ نعت کے بڑے شوقین ہیں، آپ کسی دن تشریف لائیں اور لوگوں کو نعتیہ کلام سنائیں. یہ ابھی آپ کے سامنے کلام پاک پڑھیں گے، آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے، حضور کی ثناخوانی کریں گے. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے.